بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کامران شیخ یوٹیوب چینل۔ بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں کورونا وائرس کی، پاکستان میں بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ وائرس 26 فروری کو داخل ہوا، جب ایک 22 سالہ جوان جو ہے کورونا وائرس کا شکار ہوا، اور اس کے بعد سے اب تک صورتحال یہ ہے کہ 3671 کیسز سندھ میں ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ کراچی شہر ہے، 2449 کیسز ہیں، 73 اموات ہیں، جن میں 69 صرف کراچی کی ہیں۔ آواز آ رہی ہے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، تو لڑ تو رہے ہیں، عوام بھی لڑ رہی ہے، لاک ڈاؤن ہے، لوگ اپنے روزگار پر نہیں جا رہے، پریشان ہیں، معاشی طور پر بھی پریشان ہیں، ہر طرح سے مشکلات کا شکار ہیں۔ لیکن ڈرا کون رہا ہے؟ آپ ہی کے ڈاکٹرز ڈرا رہے ہیں، سندھ حکومت ڈرا رہی ہے۔ ہوا کیا کہ ڈاکٹرز نے سب سے پہلے تو ہم کہانی وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تاجروں نے جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دکانیں کھول رہے ہیں۔ انہوں نے دکانیں کھولی، نتیجہ کیا ہوا؟ گرفتاری ہوئی۔ گرفتاری ہونے کے بعد گورنر سندھ جو وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں وہ میدان میں آئے، اور انہوں نے جو ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما تھانے پہنچ گئے، یعنی کہ پولیٹیسائز کر دیا۔ کورونا وائرس کے نام پہ بھی آپ نے پورے کا پورا جو سندھ، اگر بات سندھ حکومت کی کروں تو سندھ حکومت نے جو ایک کریڈٹ لیا تھا لاک ڈاؤن کر کے، ایک بڑے اچھے طریقے سے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو پوری سچویشن کو کنٹرول کیا، لاک ڈاؤن کیا، بڑی تعریفیں ہو رہی تھی وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کی سوشل میڈیا پر بہت تعریفیں ہو رہی تھیں۔ لیکن جو آپ نے اب جو کام کرنے شروع کیے ہیں وہ آپ کی تعریف میں نہیں جا رہے، کہ آپ نے خواتین کی ڈبل سواری پر پابندی لگا دی۔ مطلب کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ کراچی میں 70% لوگ جو ہے وہ ان کا انحصار موٹر سائیکل پر ہے، خواتین مطلب نہیں جائیں گی تو پھر کس طرح جائیں گی؟ 70% لوگ جو رکشے، یا اگر رکشے میں بھی بیٹھتے ہیں تو کیا اس میں سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے آپ نے لگائی نا، کہ ڈبل سواری پر خواتین کی بھی پابندی لگا دی۔ تاریخ کا انوکھا فیصلہ آپ نے کر دیا۔ ویسے تو کورٹ میں بھی ہمارے ایک دوست نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، وہ بھی ابھی سامنے آ جائے گا کیا معزز عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن موٹر سائیکل پر آپ نے بھائی جو 40 گز 60 گز 80 گز میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ کیا آپس میں جو گھر والے ہیں وہ بھی نہ رہیں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے مرحلے میں گھروں میں رہنے پر پابندی لگا دیں گے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو بھائی، لوگ ویسے ہی معاشی طور پر پریشان ہیں، اتنا مت ڈرائیں۔ دوسری طرف آتا ہوں میں کورونا وائرس کی طرف۔ صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹرز آئے، ڈاکٹرز کا کام ہے مسیحائی کرنا، علاج کرنا۔ وہ آ کر کراچی پریس کلب پر انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ پہلے تو میل ڈاکٹرز آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے وہ ڈرایا اس عوام کو، اس قوم کو، اتنے پیشنٹس بڑھ جائیں گے اور آپ لاک ڈاؤن سخت کریں، سختی سے عمل کریں۔ یار خدا کا خوف کرو بھائی، خدا کا خوف کرو، لوگوں کو ڈرائیں نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہوتا آپ اویئرنیس دیتے، آپ انہیں بتاتے بہت ہی اطمینان سے کہ اگر یہ صورتحال ہو گئی تو ہمیں نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے تو ڈاکٹرز کا پورا پینل بیٹھا، اور مزے کی بات جو میل ڈاکٹرز نے جو پریس کانفرنس کی اس کا دعوت نامہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جاری کر رہا ہے۔ یار مضحکہ خیز بات ہے، اپنی پریس کانفرنس کو خود ہی مشکوک بنا دیا آپ نے۔ اور قابل غور اور قابل حیرت بات یہ ہے کہ ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کی کلپ کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ سماجی فاصلے کی تو آپ نے خود دھجیاں اڑا دی۔ اس کو مطلب جو کہا جا رہا ہے WHO کے مطابق آپ نے اتنا فاصلہ رکھنا ہے، 6 فٹ کے فاصلے سے رہیں، میل جول سے گریز کریں، برابر میں چیئرز رکھ کے آپ خود بیٹھے ہوئے، آپ نے خود ہی سماجی فاصلے کی دھجیاں اڑا دی۔ تو پہلے تو آپ خود عمل کریں، اور جو آپ کا کام ہے وہ کریں۔ آپ اگر ڈاکٹر ہیں، آپ کا کام ہے علاج کرنا، آپ کسی اسپتال کے سربراہ ہیں، آپ کا کام ہے مینجمنٹ، آپ وہ کریں، اور بحیثیت مسیحا لوگوں کو اویئرنیس دیں اور انہیں بتائیں کہ آپ نے اس مرض سے بچنے کے لیے، خدا نخواستہ مرض ہو جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ ڈرائیں نہیں۔ پریس کانفرنس کی، اس میں آپ نے ڈرانے کے سوا کچھ نہیں کیا، اور جو ڈاکٹرز حضرات اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے کوئی بھی فیلڈ میں نہیں ہے، فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ خواتین ڈاکٹرز کو اس کے بعد جوش جاگا، خواتین ڈاکٹرز آئیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ آپ دیدہ ہو گئے کہ جناب کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سخت لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، لوگ گھروں میں بیٹھیں ورنہ صورتحال سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا، ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں، PPI نہیں ہے،
اور سہولیات نہیں ہے، اور تو یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے علاج کرنا. اور جتنی خواتین ڈاکٹرز بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی یا تو اسپتال کے سربراہ ہیں اور وہ لوگ فیلڈ ورکرز نہیں ہیں. کراچی کے سرکاری اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے عوام بہتر طور پہ جانتی ہے. ایک صرف معمولی سے علاج کے لیے اگر کوئی پیشنٹ جائے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے سرکاری اسپتالوں میں. روٹین کی بات بتا رہا ہوں، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقتاً ایسا ہو جاتا ہے. آپ کے اسپتال میں ڈاگ بائٹ کی تو ویکسین ہے نہیں، اینٹی ریبیز ویکسین نہیں ہے. ایون یہ کہ اگر کوئی گن شاٹ یا RTA روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ آ جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے بھی آپ کے پاس تمام چیزیں نہیں ہیں. ادویات آپ پیشنٹ سے باہر سے منگواتے ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ان میں آپ دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں، ہمارے پاس سامان نہیں ہے، اور لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں. آپ کا کام ہے علاج کرنا. آپ جو وسائل آپ کے پاس موجود ہیں اس میں آپ علاج کریں. یہ تمام کام ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ نے جو اویئرنیس دینی ہے، اچھا آپ اویئرنیس دیں نا، لوگوں کا اویئرنیس دیں، سمجھائیں، ڈرائیں نہیں. اور ڈرانے والے کون لوگ ہیں جو گراؤنڈ میں نہیں ہیں. کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں نکل کر دیکھیں، سینئر ڈاکٹرز نہیں ہوتے. سینئر ڈاکٹرز صرف وزٹ کے لیے آتے ہیں. تمام کا تمام اسپتال PGs، پوسٹ گریجویٹ اور HOs، ہاؤس جاب آفیسرز اسپتال چلا رہے ہوتے ہیں. اور جو سینئر ڈاکٹر ہیں وہ بمشکل ان کا کوئی وزٹ دن میں ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ نہیں ہوتا. جتنے بھی اسپتال ہیں سرکاری سب اس میں شامل ہیں. اور میں ایک اور بریکنگ آپ کو بتاؤں، اس وقت جتنے دعوے دار پرائیویٹ ادارے تھے، پرائیویٹ اسپتال تھے، کہیں بھی کورونا وائرس کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا. صرف اور صرف ڈاکٹر رتفاؤ سول اسپتال کراچی میں ٹیسٹ ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر. سندھ حکومت نے دعوے تو بہت سارے اسپتالوں کے کیے، بہت سارے اسپتالوں کے نام لیے پرائیویٹ سیکٹر کے، یہاں علاج ہوگا یہاں علاج ہوگا، لیکن انہوں نے بھی ایک وقت آیا کہ ایک ایک کر کے انہوں نے منع کرتے گئے کہ بس اب ہم نہیں کر سکتے ٹیسٹ. آخر میں ایک اور نامور نجی اسپتال نے بھی منع کر دیا کہ اب ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے. صرف سول اسپتال میں ہو رہا ہے. نام نہاد ایک بہت بڑا اسپتال ہے کراچی کا، اس کی سربراہ ہر جگہ جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، اور بڑا جو ہے وہ کہ ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہیں اور سب کچھ موجود ہے، لیکن کورونا وائرس کا ٹیسٹ وہاں پر بھی نہیں ہو رہا، صرف سول اسپتال میں ہو رہا ہے. صورتحال کیا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں نہیں. وہ پہلے ہی جب کسی کے پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو وہ تو گھر سے باہر نکلے گا. آپ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑا دی، تو کیوں نہیں اڑیں گی؟ آپ نے جو کراچی کی، سندھ کی، پاکستان کی عوام ہے اس کو کھانے کے لیے دیا، اس کو مجھے بتائیں نا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کو کیا ملا. اس کو نہ تو آپ سہولیات دے سکے اور نہ ہی آپ ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ دے سکیں. تو کیسے آپ ڈرائیں نہیں؟ ٹھیک ہے ایک پینڈیمک ہے، عالمی وبا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ہر انسان اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے، احتیاط بھی کر رہا ہے، اور صرف آپ کا کام ہے کہ آپ اویئرنیس دیں. خدارہ ڈرائیں نہیں. اگر یہ بات ہے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے تو پھر آپ بھی نہ ڈرائیں نا، لڑیں. آپ کا کام ہے علاج کرنا، ڈاکٹرز حضرات علاج کریں. سندھ گورنمنٹ کا کام ہے فنڈز دینا، سہولیات دینا، وہ دیں. عوام اپنے طور پر احتیاط کریں، گھروں میں رہیں، احتیاط کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، کیونکہ ایک عالمی وبا ہے، اس سے ہم سب کو مل کر نمٹنا ہے. ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. سب سے پہلے پاکستان.